صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کے حوالے سے 11 فروری کو اجلاس بھی بلایا گیا۔ ہائی کورٹس میں ججز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے لانے کی پلاننگ چل رہی ہے، تو کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ یہ پیکنگ کر رہے ہیں یہ عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے ذریعے، بجائے اس کے کہ 26ویں ترمیم جو چیلنج کی ہوئی ہے اس کو پہلے فل کورٹ سنے، کیونکہ اگر 26ویں ترمیم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین سے ماورا چیز ہے اور آئین کی روح کو مجروح کرتی ہے، یہ گرینڈ نارم کے خلاف ہے، تو پھر آئینی کمیٹی بھی جاتی ہے اور پھر فیصلے بھی سارے جاتے ہیں۔ تو پہلے کیوں نہیں اس کا پہلے فیصلہ کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، فل کورٹ بیٹھے اور 26ویں ترمیم کا فیصلہ کرے۔ اگر فیصلہ اسٹرائک نہ، اب یہ اس لیے پیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت انہیں پتہ ہے کہ 17 جج موجودہ جو ہیں یہ اس 26ویں ترمیم کو یہ کالعدم قرار دے دیں گے، آئین کے متصادم قرار دے دیں گے، تو اس لیے یہ پیکنگ کر رہے ہیں کہ ججز جو ہے عددی برتری ان کی مرضی کے جج صاحبان آ جائیں اور وہ اسی طرح غلام کر دیں گے یہ عدلیہ کو۔ یہی پیکنگ جو ہے انہوں نے جیالوں کو لگانا ہے۔ ہمیشہ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے اپنے جیالے، آپ بھی تو جیالے رہے ہیں سر۔ بالکل، وہ تو کیا ہوا تھا جب 20 ججز لگائے تھے تو الجہاد کیس میں ان کو اڑا دیا تھا سپریم کورٹ نے، تو پھر اسی طرح اب بھی جو اگر عدلیہ آزاد ہو تو ان کو اڑا دے گی۔ اب تو انہوں نے ایگزیکٹو کی اوور ریچ کر دی ہے نا، اب ادھر تم ادھر اب، یعنی پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون اپنے مرضی کے جج لے گی، سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کے جج لے لیے، اور کچھ بھائی لوگوں کے سپریم کورٹ میں پنڈی کے جج ہوں گے سر، پھر اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں پنڈی والوں نے اپنا حصہ لینا ہے تو پھر اس طرح بندر بانٹ کرنی ہے، تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے عدلیہ۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اگلے 20-25 سال پھر یہ عدلیہ جو ہے، پھر آپ کو جو ہے عدلیہ وہ تیسرا ستون نظر نہیں آئے گا، پھر یہ ایگزیکٹو کے تابع ہی آپ کو نظر آزادی گفتار، آزادی اظہار، آزادی سوچ، آزادی فکر، اس پر آپ جو ہے بندش لگاتے ہو اور اس طرح سے آپ قوم کا جو ہے گلا دباتے ہو اور ان کو بولنے سے بھی وہ مانے کرتے ہو، اور اسی طرح صحافت کو جو ہے اس طرح آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور سوشل میڈیا اور دوسرے آپ میڈیا پر جو ہے پوری لگام ڈال کر ان کو جو ہے اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بھی جو ہے وہ امریکہ خوش ہوگا یا امریکن جو ہے ان کا صحافت میں جو ہے یہ کوئی بلے بلے کروا کے آئیں گے۔ یہ جو کچھ لے کے آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح لے کے آتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، ملٹری کورٹس میں تو آپ کی باری آ گئی ہے، تو اب کیا لگ رہا ہے کب تک آپ لوگوں کے جو وہ ریمارکس وغیرہ بھی آ جائے؟ جو بلوچستان حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ جائیں گے خواجہ حارث کے دلائل کے ساتھ، اس کے بعد پنجاب نے بھی کہا ہے، تو آپ کب تک اپنے جو دلائل ہیں ان کو کنکلوڈ کر لیں گے؟ اگلا ہفتہ انشاءاللہ چلے گا، اگلا ہفتہ امید ہے کہ اس ہفتے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب، ماضی میں بھی ان کو 2-3 ہفتے دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں کم از کم 1 ہفتہ تو دیں گے ہی انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلا ہفتہ جو ہے 7-8 دن ہے ان میں ہم کھوسہ صاحب، فوجی عدالتوں میں جو معاملہ ابھی چل رہا ہے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ماضی میں خیر ہے، مسلم لیگ نون بھی اچھا جی، ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ملٹری کورٹ سے متعلق کیس چلے، جی سر، اے پی ایس کا کیس چلا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ اپیلوں پر گئی، اس وقت پی ٹی آئی حمایت کرتی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے، آج مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ نہیں اس وقت بھی غلط اگر کرتی تھی تو اس وقت بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جسٹیفیکیشن تھی۔ غلط چیز غلط ہے، 2 wrongs will not do 1 right۔ اگر وہ غلط تھا تو اس کا مطلب ہے غلطی کو تسلسل سے آپ جو ہے وہ طوالت سے آپ اس کو غلطی کرتے چلے جاؤ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نیکسس کی بات ہے، ہم بتائیں گے، اگر ہاں سازش کرتے ہیں، کوئی میوٹنی ہوتی ہے، کوئی کنسپیرسی ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سٹینڈ الون سویلین کا اس ٹرائل کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے، کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ یہاں کوئی نہ تو کسی تنصیب پر حملہ کرنا جو ہے وہ ان کا مقصود تھا، نہ کسی پریویسی جو ہے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ کا ڈسکلوجر یہاں ہونے جا رہا تھا، نہ ہی کوئی ریاست پر حملہ کرنا مقصود تھا۔ یہ تو ایک احتجاج کے طور پر تھا
کہ بھائی آپ نے جو ہے ایک لیڈر جس کا رومانوی رشتہ ہوتا ہے ہر کارکن کا اپنے لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ اس طریقے سے اس کو ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اس کو گرفتار کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے خود اس کا فیصلہ دیا کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اس کے جو ہے ایک انصاف کے ایوانوں کے اندر سے اٹھانا اور گرفتار کرنا، جبکہ وہ انصاف کے حصول کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، وہ غلط تھا اور انلیگل تھا، اور اس کی وہ مخلصی بھی سپریم کورٹ نے ان کو آزاد بھی کر دیا عمران خان کو۔ تو اس کا اگر احتجاج کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے جو ہے اپنا یا کچھ آرکیسٹرڈ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر والا کام نہیں کیا، لیکن باہر احتجاج کرنا، اگر آپ وردی میں، اگر پولیس کی وردی میں جاتے تو آئی جی کے دفتر پر ہوتا یا اسمبلی کے سامنے ہوتا، اگر فوج کی وردی میں جا کے ان کو پکڑیں گے، اپنی وردی میں جا کے کسی کو پکڑیں گے تو پھر کس کے سامنے احتجاج ہے؟ ظاہر ہے احتجاج تو پھر انہی کے سامنے ہوگا۔ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نیت، آپ دیکھیں جو بھی ارتکاب ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نیت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور دوسرا جو ہے اصل ایکٹ ہوتا ہے، ایکٹس ریا اور مینس ریا ہوتے ہیں۔ اس میں کون سا مینس ریا تھا، کون سی نیت تھی کہ ہم نے جو ہے تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے؟ اور بھائی تنصیبات قومی تنصیبات ہیں، فوج قومی فوج ہے، فوج کو قومی فوج کا جو ہے آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر ہی کام کرنا چاہیے، یہی ہم کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر بزنس مین کوئی آیا ہے تو وہ خوش ہوں، کیونکہ ہے ہی یہ حکومت بزنس مین کی، یہ تو کاروبار ہی کرنے آئے ہیں، ان کا کام ہی تو لوٹ اینڈ پلنڈر ہے، یہ ملک کے بھی وسائل اور ان کو بھی جو ہے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے لوٹ کر یہ ہر چیز کو بیچنا چاہتے ہیں، تو جو بھی ان کو جو ہے ان کے دام اچھے لگائے گا یہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیں اس کی جو آبزرویشنز آئی ہیں امریکن ایک جو بزنس مین کی آپ جس کی بات کر رہے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ رچرڈ کرنل کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس یا وہ اس کا جو ہے زاویہ یا اس کے ذائچہ سے کو ہٹ کے بات کی ہے۔ یہ حکومت پتہ نہیں کس بات کی خوشیاں کر رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہماری نہ تحریک پہ فرق پڑتا ہے، نہ ہی جو ہے یہ عوام کے جو مشکلات اور دقتیں ہیں اور تکالیف ہیں اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ ٹیکا سے کہ قانون پاس کرنے سے جس طریقے سے آپ کے انہوں نے آواز دبائی ہے، اور جس طرح سے صحافی برادری جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، فیک نیوز کی تعریف خود کریں گے 3 سال اور 20 لاکھ جرمانہ، یہ فسطائیت کی انتہا ہے۔ اس سے اور زیادہ لوگوں کو جو ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا ہے، جتنی آج تک انہوں نے عمل کیے ہیں، لیجسلیشن کی ہے، حرکتیں کی ہیں، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہیں، اور اس سے ان کی جو ہے ان کے خلاف عوام کا غیظ و غضب، غم و غصہ اور نفرت بڑھی ہے، اور ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس حکومت کا 0 ہو گیا ہے۔ آج اگر الیکشن ہو تو پہلے 17 سیٹیں ملی تھی، آج ایک سیٹ بھی نہیں ان کو ملے گی، تو یہ عوام سے تو فارغ ہو چکے ہیں۔ اب یہ زر اور زور اور جو ریاستی وسائل کی طاقت ہے وہ استعمال کر کے کتنا عرصہ چلتے ہیں یہ عوام کے صبر پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری 8 جو فروری کی جو تحریک ہے یا اس سے جو ہماری احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور حکومت تو پہلے ہی انہوں نے کنٹینرستان کی بنا دی تھی، اور گیرزن اسٹیٹ تو پہلے ہی بنا دیا، سول مارشل لا لگا دیا۔ اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو انہوں نے میسکر 26 نومبر کو اسلام آباد کی سڑکوں پر جو خون کی ہولی کے لیے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو ناشتے پہ جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو خوشیاں تو تحریک انصاف نے بنائی ان کی حکومت آنے کے، لیکن ناشتہ بلاول بھٹو کرنے جا رہے ہیں۔ او بھائی پیسے دے کے کوئی بھی جا سکتا ہے، ارے بابا یہ کوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مدعو نہیں کیا ہے، یہ کوئی اسٹیٹ پروٹوکول پہ نہیں جا رہے، یہ ان کا جو ہے ایک طریقہ ہے، جتنے بھی پیسے دے کے آپ بھی جا سکتے ہو، کوئی بھی پیسے دے کے، اور ماشاءاللہ دولت تو ان کے پاس بے بہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ محسن نقوی صاحب جو گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ محسن نقوی کو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے مدعو کیا تھا؟ وہ عام جن کانگریس مین سے ملا ہے ان کی بھی آپ نے ٹویٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کہا بہانے بازی بند کرو، عمران خان کو فوری جو ہے ریلیز کرو، چھوڑو فوری اس کو۔ تو یہ جواب لے کر آیا ہے، تو بلاول بھٹو صاحب بھی
جو ماشاءاللہ ان کی تو والدہ محترمہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی، جو ماشاءاللہ صدر زرداری صاحب نے یہ پیکا کے جو